لٹل اسٹورٹ، وہ ننھا زندہ دل لڑکا جو بالکل ایک چوہے جیسا نظر آتا تھا، ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار تھا، بے حد بوریت۔ وہ لٹل خاندان کے ڈرائنگ روم میں رکھے سب سے اونچے گلوب پر بیٹھا تھا، وہ جگہ جو زیادہ تر انسانوں کے لیے خطرناک حد تک اونچی تھی، لیکن اسٹورٹ کے لیے یہ صرف ایک عمدہ دوپہر کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ نیچے لٹل خاندان کی دنیا پوری ترتیب سے بھری ہوئی تھی۔ مسز لٹل ایک گڑیا کے لیے سرخ سویٹر بن رہی تھی۔ مسٹر لٹل نہایت صفائی سے اپنا چشمے پالش کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا جارج پوری توجہ سے اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ اس کا سب سے بڑا پینسل اسٹورٹ کے مقابلے میں گویا ایک گرے ہوئے لکڑے کے تنے جیسا لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ بہت بڑا اور بہت ٹھہرا ہوا ہے، اسٹورٹ نے خود سے کہا۔ اس کی آواز ایک باریک سی چیز جیسی تھی جو صرف بہت دھیان دینے والا کان ہی سن سکتا تھا۔ دنیا دیو قامت چیزوں اور فکس فرنیچر سے بھری ہوئی ہے۔ ضرور کچھ جگہیں ہوں گی جو چھوٹی چیزوں کے لیے بنی ہوں، وہ جگہیں جو اس کے لیے کھو گئی ہیں کہ وہ دیکھنے کے لیے بہت چھوٹی ہیں۔ اسٹورٹ دل سے ایک مہم جو تھا، اسے شہر کی گلیوں میں زیادہ سے گھومنا پسند تھا، اسے اپنے جہاز واسب کو تالاب میں چلانے کا تھرل پسند تھا، اور اسے باورچی خانے کی وسیع خطرناک دنیا سے راستہ نکالنے کی صلاحیت پر فخر تھا۔ لیکن حال ہی میں اسے لگ رہا تھا کہ اس کی منفرد صلاحیتیں، اس کا سائز، اس کی تیزی اور اس کی حیرت انگیز ذہانت استعمال ہی نہیں ہو رہی۔ وہ گلوب سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا، مسز لٹل کی استعمال کردہ ڈوری سے پھسل کر نیچے پہنچا اور جارج کی میز کے خفیہ راز کی دراز طرف گیا۔ وہاں ایک چاندی کے تھبل کے اندر اس کی سب سے قیمتی اور پراسرار چیز رکھی تھی، آسمانی قطب نما اسکائی کمپس۔ اس آسمانی قطب نما کا سائز ایک کاپر پینی جتنا تھا، چمکتے مگر ہلکے سے پرانے کانسی سے بنا ہوا۔ یہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب کی طرف اشارہ نہیں کرتا تھا، اس کی سوئی مقناطیسی قطب کی طرف اشارہ کرنے کے بجائے چھوٹی اور کھوئی ہوئی چیزوں کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ جب اسے پکڑا جاتا تو یہ ہلکی سی لرز دیتا اور اس کے چھوٹے کرسٹل والے چہرے پر نیلی روشنی تب تک چمکتی جب اسے بہت قیمتی ننھی چیز کا سراغ ملتا جو انسانی دنیا میں کہیں کھو گئی ہو۔ اسٹورٹ نے قطب نما کو دیکھا، وہ بالکل ساکن تھا۔ آج کچھ بھی نہیں کھویا، اس نے افسوس سے کہا۔ اسی لمحے ایک جلد باز گھبرائی ہوئی دستک دروازے پر گونجی۔ مسٹر لٹل نے دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان بے چین اونچی آواز میں بولنے والا شخص بول اٹھا، مسٹر لٹل، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں بہت پریشان ہوں، میں سب کچھ کھو بیٹھا ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ وہ آنے والا نوجوان ہنری تھا۔ ہنری ایک ابھرتا ہوا سائنسدان تھا جو کالج سے بھی تازہ نکلا تھا اور نہایت چھوٹے مگر طاقتور آلات بنانے میں ماہر تھا۔ وہ شاید واحد انسان تھا جو واقعی اسٹورٹ کی طرح چھوٹی چیزوں کی طاقت کو سمجھتا تھا۔ ہنری نے بے چینی سے اپنے ہاتھ مروڑے۔ وہ غائب ہو گیا ہے، میری زندگی کی محنت، مائکرو فیوژن بیٹری۔ میں نے اسے ایک خاص کیس میں رکھا تھا جو انگوٹھے کے ناؤن سے بڑا نہیں، اور مجھے یقین ہے یہ ایک دوپہر مرکزی لائبریری میں تھا۔ یہ ضرور کہیں گر گیا ہے۔ اگر وہ بیٹری غلط ہاتھوں میں یا غلط نالی میں چلی گئی تو جو طاقت اس میں ہے وہ تباہی مچا سکتی ہے۔ وہ بیٹری ہنری کا شاہکار تھی، ایک ایسی قوت جو ایک چھوٹی گاڑی کو 10 سال تک چلا سکتی تھی، اور وہ بھی ایک سوکھے دانے کے سائز کے کیس میں۔ اسٹورٹ جو سیڑھی کی نچلی پٹی پر کھڑا سن رہا تھا، اس نے محسوس کیا اس کی جیب میں رکھا آسمانی قطب نما اچانک لرز اٹھا۔ اس سے باہر نکالا کرسٹل والا چہرہ باقی نیلا چمکنے لگا اور سوئی تیزی سے گھوم کر سیدھے سامنے والی کھڑکی کے پار عظیم مرکزی لائبریری کی طرف ٹھہر گئی۔ دنیا کی سب سے بڑی جگہ میں کھوئی ہوئی سب سے چھوٹی چیز، یہی چیلنج اسٹورٹ ہمیشہ چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے والدین اور جارج کو صورتحال بتائی۔ مسٹر لٹل فوراً راضی ہو گئے کہ ہنری کو لائبریری لے جائیں۔ اسٹورٹ اپنے آسمانی قطب نما مضبوط ڈوری اور جارج کے سب سے چھوٹے چاقو کے ساتھ تیار ہو کر مسٹر لٹل کی اوپر والی جیب میں بیٹھ گیا۔ عظیم مرکزی لائبریری ایک خاموش، بہت بڑی اینٹوں اور پتھروں کی قلعہ نما عمارت تھی۔ اندر یہ بلند چھتوں اور کتابوں کی بہار جیسی الماریوں کا چکر دینے والا جہان تھا۔ اسٹورٹ کے لیے یہ جگہ ایک کھویا ہوا شہر محسوس ہوتی تھی، جہاں انسان اپنا علم تو رکھتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی یہ جگہیں چھوٹے باشندوں کے لیے پوری ایک دوسری دنیا بن جاتی ہیں۔ ہنری مایوس تھا۔ یہ ناممکن ہے، صرف مین ریڈنگ روم میں 50,000 کتابیں ہیں، یہ کسی دراڑ میں، صفحات کے بیچ یا صفائی کرنے والے کی جھاڑو میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے ہنری، اسٹورٹ نے چیخ نما آواز میں کہا جب وہ ہنری کے کندھے پر چڑھا اور قطب نما پر ہاتھ مارا۔ قطب نما بتا رہا ہے کہ یہ تعریف والے سیکشن کی تیسری قطار میں ہے، اب ہمیں ایک توجہ ہٹانے والی حرکت چاہیے۔ لائبریرین
مسز پیٹر ایک طویل قامت سخت مزاج عورت قطاروں میں گشت کر رہی تھی۔ ان کے نرم جوتے ماربل پر آواز نہیں کر رہے تھے، مگر اسٹوارٹ کے لیے ہر قدم ایک آنے والا زلزلہ تھا۔ اسٹوارٹ نے ہینری کو ہدایت کی کہ بچوں کے سیکشن کے پاس ذرا تیز آواز میں چینک مارے۔ جب مسز پیٹر چپ سے چپ کرانے بھاگی، اسٹوارٹ نیچے کود گیا۔ اس نے اپنی ڈوری کی مدد سے فرش تک کا سفر کیا اور کلین کے اس بے انت سمندر پر نرمی سے اترا۔ اس کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ فرش ایک خطرناک زمین تھی۔ گرد کے ذرات چھوٹے تکیوں کی طرح بڑے لگتے تھے، گرے ہوئے سکے لوہے کی ڈالوں کی طرح اور کتابوں کی الماریوں کے سائے سیاہ گاروں جیسے تھے۔ اسٹوارٹ نے کتب نما دیکھا، وہ سیدھا طریق کی قطار کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے بہترین سواری ڈھونڈ لی، جہاز کا ایک چھوٹا رولر اسکیٹ جو شاید یہاں غلطی سے آ گیا تھا۔ اسٹوارٹ نے اسے اپنی ڈوری اور چاقو کی مدد سے ایک بندہ سا اسکوٹر بنا لیا اور اسے جھک کر اور دیواروں سے دھکا مار کر چلاتا ہوا ہال سے گزرا۔ وہ لائبریری کی عظیم ہال میں ایک نئی برق رفتار دھند کی طرح دوڑتا ہوا تاریخی والے سیکشن تک پہنچ گیا۔ کتب نما اب نیلی آگ کی طرح جل رہا تھا، اٹھنے والی لرزش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مائکرو فیوژن بیٹری قریب ہی تھی، لیکن کتب نما اوپر کی طرف اشارہ کر رہا تھا، بہت اوپر، جہاں 5ویں شیلف پر بھاری ماند پڑے چمڑے کی کتابیں رکھی تھی۔ وہ شیلفیں ایک وسیع پہاڑی سلسلہ معلوم ہوتی تھی۔ اسٹوارٹ نے راستہ نکالا، ایک لٹکتی لائٹ کی چین پر چڑھ کر ایک فاصلے پر جھولتے ہوئے گلاب پر چھلانگ لگا اور آر کار پہلی شیلف کی بنیاد تک پہنچ گیا۔ شیلفوں کے درمیان فاصلہ اس کے لیے گویا ایک فلک بوس عمارت سے اگلی منزل تک پہنچنے جیسا تھا۔ اس نے کتابوں کی ریڑھ کی ہڈیوں کو سیڑھیوں کی طرح استعمال کیا، اپنی ننھی ہاتھوں اور پاؤں کو وہاں جما کر جہاں کتابیں ریڑھ کی شیلف سے ملتی تھی۔ وہ تیسری شیلف کے آدھے راستے میں تھا جب اسے خطرے کی وجہ کا احساس ہوا۔ تیسری شیلف پر قدیم شاذ و نادر استعمال ہونے والی جلدیں رکھی تھی۔ ایسی ہی ایک جلد، ایک بہت بڑی برکن کتاب جس کا عنوان اینشینٹ یورپین ڈائناسٹیز تھا، بے دہانی سے واپس رکھی گئی تھی۔ یہ شیلف کے کونے پر ٹکی ہوئی تھی، بجائے اس کے کہ پوری طرح سیدھی رکھی جاتی۔ یہ خطرناک حد تک غیر متوازن تھی۔ اسٹوارٹ نے فرش کی ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کی۔ مسز پیٹر قریب آ رہی تھی۔ جب وہ دیو کا لائبریری والی 7 والی قطار میں چلی، ان کے قدموں کی ہلکی سی لرزش شیلف کو ہلا دیا۔ وہ بھاری کتاب ڈولی، سرکی اور پھر گرنے لگی۔ کتاب نیچے والی شیلف پر زور سے آ گری اور ایک بہت بڑے ڈومینو اثر کا سبب بنی۔ اسٹوارٹ خود کو کتب کے تودے کے بیچ پایا۔ بھاری چمڑے کی باندھی کتابیں اس کے چاروں طرف برسنے لگی، شیلفوں سے ٹکراتی اور کھل کر پھیلتی جاتی تھی۔ اسٹوارٹ باقی سلامت بچی ہوئی کتابوں کے ڈھیر کے پیچھے چھلانگ لگا کر چھپ گیا۔ جب شور تھم گیا تو کتاب کا فرش ڈھیلے صفحات، پھٹے ہوئے چمڑے اور کٹے پھٹے بک مارکس کے بے ترتیب ڈھیر سے ڈھک چکا تھا۔ اس کا کتب نما اشارہ اب بھی اوپر کی طرف کر رہا تھا، مگر راستہ غائب تھا۔ اس کی جگہ شیلفوں کے درمیان ایک گہری نئی درار پڑ چکی تھی۔ مزید بری بات یہ تھی کہ اس تباہی نے کاغذ کا سمندر پیدا کر دیا تھا۔ صفحات کے اس تودے نے ایک باقاعدہ چلتی پھرتی سطح بنا دی تھی۔ ہموار پھسلنی چمکدار کاغذ نے جس فرش کو ڈھانپ لیا تھا وہ شیلف کے نیچے تک بہہ رہا تھا۔ اسٹوارٹ کو احساس ہوا کہ بیٹری لازماً انہیں کھلی ہوئی کتابوں میں سے کسی میں گری ہوگی۔ اس نے وہ خاص جلد ڈھونڈی جس پر تودا گرایا تھا، دی لوسٹ کرونیکلز آف بائزینٹیم۔ یہ زور سے زمین پر لگ کر کھل گئی تھی اور اس کے اندر کا مواد نیچے کاغذ کے سمندر پر بکھر گیا تھا۔ اسٹوارٹ ایک گرے ہوئے پارچے کی چادر پر پھسلتا ہوا نیچے اترا اور قدیم یونان کے نقشے والے پرچم جیسے چمکنے پھسلتے تہتے پر جا اترا۔ کاغذ کا سمندر خطرناک تھا۔ پھسلنا تو آسان تھا، مگر خود کو دھکیلنا تقریباً ناممکن، جیسے گارے شربت میں تیرنا۔ اسے باز ندیم کے بکھڑے صفحات تک جانا تھا۔ اسے ایک کشتی چاہیے تھی اور اسے مل گئی، ایک بھاری کتے کا نام ٹیگ، جو شاید کسی کانفرنس کے شرکا میں سے کسی کا گرا ہوا تھا۔ اسٹوارٹ نے اسے اپنی ڈوری کی چھوٹا سا سخت کاغذ بطور بادبان باندھا۔ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہلکا سا گون جو ایک پرانے ماڈل ایئرپلین سے کٹ چکا تھا استعمال کر کے بادبان مضبوط کیا۔ اس نے اپنی ننھی گتے کی کشتی کو کاغذ کے سمندر پر روانہ کیا۔ ایک سیدھا کیا ہوا پیپر کلپ بطور چپو استعمال کرتے ہوئے اسٹوارٹ نے ہوا کے بدلتے دباؤ اور کاغذ کے ڈھیر کی ڈھلانوں میں راستہ بنایا۔ یہ عمل سست اور صبر آزمانے والا تھا، مگر اس کی ننھی جسامت نے اسے بے ترتیب منظر کو ایسے دیکھنے کی صلاحیت دی جو کسی انسان میں نہیں ہو سکتی۔ بلاخر وہ دی لوسٹ کرونیکلز آف بائزینٹیم کے بکھرے زرد پڑے سفید تک پہنچ گیا۔ وہ صفحات اس کے لیے ہوا میں اڑتی ہوئی وسیع ہیموں جیسے تھے۔ اسٹوارٹ نے اپنی کشتی کو ایک ڈھیلے دھاگے سے باندھا اور تلاش شروع کی۔ مائکرو فیوژن بیٹری اتنی چھوٹی تھی کہ کہیں بھی ہو سکتی تھی، کسی صفحات کے گٹر میں یا کسی ایک لفظ کے نیچے۔ اس کا آسمانی کتب نما شدید لرزش دے رہا تھا اور سب سے بڑے پنچ بورڈ کے سینٹر فولڈ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اسٹوارٹ اس کتاب کی ریڑھ کی گہرائی تاریک وادی میں گھس گیا، اسے مل گیا،
مائکرو فیوژن بیٹری کا کیس سوکھے دانے سے بڑا نہیں، کتاب کی ریڑھ کی گٹر میں پھنسا ہوا تھا، اپنی ہلکی باقی ماندہ حرارت کی وجہ سے چمکتا ہوا، مگر یہ حرارت جو انسان کے لیے تو معمولی تھی، لائبریری کے دوسرے ننھے باشندوں کے لیے ایک بلند اشارہ تھی۔ جب اسٹوارٹ نے کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس پر ایک سایہ پڑا۔ یہ مسز پیٹر نہیں تھی، یہ لائبریری کی زیر زمین دنیا کا اصل نگہبان تھا، ریفس دی ریٹ۔ ریفس ایک بہت بڑا، زخموں سے بڑا، جنگوں کا تجربہ کار، گٹروں کا چوہا تھا۔ اسٹوارٹ کے لیے وہ ایک افریت تھا، بالوں سے بھرا، پنجوں والا درندہ، پیلے دانت اور کنکری جیسی کالی آنکھیں۔ ریفس ہنری کی ذات کی گرمی اور اس کی برقی حبو سے چہنچتا چلا آیا تھا۔ وہ بیٹری کو اپنی جمع پونجی میں شامل کرنے کے لیے ایک نیا گرم پتھر سمجھ رہا تھا۔ ہاں بھائی ہاں، ریفس نے کھردری آواز میں پنکارا۔ دیکھو تو صحیح، ڈول نے کیا لایا ہے، ایک مزیدار ننھا نوالا اور ایک چمکتا نیا کھلونا۔ ریفس جھپٹا، اس کے پنجے کاغذ پر رگڑ کھا رہے تھے۔ اسٹوارٹ ڈرا ہوا ضرور مگر تربیت یافتہ فوراً حرکت میں آیا۔ وہ چھوٹا تھا مگر بہت تیز تھا۔ اس نے بیٹری اٹھائی اور گتے کی کشتی پر چھلانگ لگا دی۔ وہ ریفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ ماحول کو سمجھ سکتا تھا۔ اس نے پہلو میں پڑا ایک بہت بڑا خالی سوڈا کین دیکھا جو شاید برسوں پہلے کسی نے پھینکا تھا۔ مجھے رگڑ چاہیے، اسٹوارٹ نے چیخا۔ ریفس لپکا۔ اسٹوارٹ نے پوری قوت سے چپو مارے اور کشتی کو سیدھا سوڈا کین کی طرف موڑا۔ کین کے قریب پہنچ کر اسٹوارٹ اچھلا اور پھسلتے ہوئے دھاتی سطح پر جا گرا۔ اسی وقت ریفس کا سر کشتی سے ٹکرایا اور کشتی کارڈ بورڈ اور ڈوری کی ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ اسٹوارٹ سوڈا کین کے بلند ہمدار ہونٹ تک چڑھا۔ ریفس نے ہموار دھات پر چڑھنے کی کوشش کی مگر پھسل کر نیچے آتا رہا، غصے سے بھربھراتا ہوا۔ تم مجھے نہیں پکڑ سکتے سست رفتار، اسٹوارٹ نے طنز کیا، جانتے ہوئے کہ اس کے پاس چند ہی لمحے ہیں۔ اسے نیچے اترنے اور باغ نکلنے کا راستہ چاہیے تھا۔ اگر وہ دوبارہ لائٹ فکسچر کی لٹکتی چین تک پہنچ جاتا تو ہنری کے پاس واپس جا سکتا تھا، مگر فاصلہ بہت زیادہ تھا، وہ چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر اسے یاد آیا اس کے پاس ماڈل ہوائی جہاز کی کٹ کا ایک چھوٹا سا پلاسٹک پر ابھی بھی موجود ہے۔ اسٹوارٹ نے پڑھ لیا اور ڈوری لی۔ اس نے ڈوری کا ایک سرا بیٹری کے کیس سے مضبوطی سے باندھا، دوسرا سرا پر سے باندھ دیا۔ وہ سوڈا کین سے سب سے نیچے کنارے اونچے کنارے تک پہنچا اور نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ بیٹری کو چھوڑا نہیں، اس نے بیٹری اور پڑ کا مجموعہ اپنے سے آگے پھینک دیا، براہ راست لٹکتی چین کی طرف۔ ہلکا پلاسٹک کا پروں جیسے ٹکڑا پلس بیٹری کا وزن مل کر ایک ننھی مکمل پتنگ بن گئے۔ اوپر موجود ایئر وینٹس سے آنے والے جھونکے نے اسے تھام لیا۔ وہ ننھی پتنگ ہوا میں تیرتی ہوئی آہستگی سے زاویہ بدلتی گئی، بالکل سیدھی لائٹ فکسچر کی چین کے سب سے نیچے حلقے میں جا کر اٹک گئی۔ وہ وہاں جھولنے لگی ایک ننھی پینڈولم کی طرح۔ اسٹوارٹ نیچے اترا اور زمین پر نرمی سے جا گرا۔ جارج کا بولا پرانا ہوا کپڑے کا ڈھیر اس کے نیل نرم گدا بن گیا۔ وہ فوراً اٹھا، ڈوری کو کھینچ کر خود کو اوپر چڑھایا اور چین پر چڑھ کر ہینری کا چمکتا ہوا شاہکار واپس لیا۔ ریفس تھکا ہارا اور شکست خوردہ صرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کی گسی غصہ بڑی چین سوڈا کین کی پھسلتی دیواروں میں قید تھی۔ اسٹوارٹ واپس اسی راستے سے لوٹا، رولر اسکیٹ پر سوار ہو کر عظیم ہال کو پار کرتے ہوئے اور اپنے آخری مرحلے میں ایک صفائی والے کی ٹرالی کے پیچھے چھپ کر وہ باہر ہنری اور مسٹر لیئرڈ سے ملا۔ ہنری کا چہرہ خوشی اور یقین نہ آنے والی راحت سے بھر گیا۔ اسٹوارٹ، تم نے اسے ڈھونڈ لیا؟ کیسے؟ وہ تو کاغذ کے سمندر میں کہیں کھو گیا تھا۔ ہنری نے اسٹوارٹ کے پنجے میں رکھی بیٹری کو دیکھا۔ یہ باس نظیم کے نقشے پر تھا، ایک سلطنتوں والی کتاب کی ریڑھ میں پھنسا ہوا، اور اسے نکالنے کے لیے مجھے ایک گدے کی کشتی اور ایک پلاسٹک کی پتنگ چاہیے تھی۔ ہنری زور کا کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی آواز لائبریری کی دیواروں میں گونجتی رہی۔ صرف تم اسٹوارٹ، صرف تم ہی سرفراز بر جہنم کو ایک قابل سفر دنیا کے طور پر دیکھ سکتے ہو۔ مسٹر لیٹر مسکرا دیا اور اسٹوارٹ کو نرمی سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دیکھو ہنری، سب سے بڑی مہمیں ہمیشہ دور جانے میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ انہیں پیچیدگیوں میں چھپی ہوتی ہیں جو ہمارے بالکل سامنے ہوتی ہے۔ وہ سب گھر پہنچ گئے۔ اسٹوارٹ تھکا ہوا مگر دل سے مطمئن اپنا آسمانی کتب واپس اپنے تھمبل میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی برقی نیلی روشنی آہستہ آہستہ ماند پڑ گئی۔ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اسٹوارٹ نے محسوس کیا کہ اس کی بوریت ایک ڈیو کی بوریت تھی جو دنیا کو اس کے بڑے پیمانے پر تول رہی تھی، مگر وہ دنیا جس سے وہ حقیقتاً تعلق رکھتا تھا، گرد کے ذرات، کھوکھلی درزوں اور چھپی حرکتوں کی ننھی دنیا ہمیشہ اس کے سامنے موجود تھی۔ یہ دنیا اپنے خطرات یعنی ریفس، اپنے چیلنجز یعنی کاغذ کا سمندر اور اپنی عظیم خوشیاں یعنی ہنری کی زندگی کی محنت بچانا رکھتی تھی۔ اب وہ نہ ٹھہرا ہوا محسوس کرتا تھا نہ بور، وہ ایک ہیرو تھا ایسی دنیا کا جسے صرف اصل معنوں میں سمجھ سکتا تھا۔ وہ چھوٹا تھا مگر اس کا مقصد، اس کی ذہانت اور اس کا حوصلہ عظیم مرکزی لائبریری کی کسی بھی کتاب سے بڑا تھا۔
اور یہی اس کی سب سے بڑی بہترین مہم تھی۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔